پاؤ اور 12واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ 11ویں پارے کے آخری پاؤں میں کل جو سورہ یونس شروع ہوئی تھی وہی پوری ہوئی۔ سورہ یونس کے مضامین مختصراً کل میں نے عرض کر دیے تھے، اور یونس اس سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا تذکرہ آگے سورہ انبیاء میں 70ویں پارے میں بھی آ رہا ہے اور 23ویں پارے میں بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر عرض کر دیا جائے گا۔ دو باتیں، ایک بات پہلے سورہ توبہ 10ویں پارے کے آخر سے متعلق رہ گئی۔ ویسے تو بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن یہ وہ بات تھی جو عرض کرنی تھی اور بیان کرنے سے رہ گئی۔ اور ایک بات کل سورہ یونس سے متعلق بیان کرنے سے رہ گئی، وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آگے 12واں پارہ ہے۔ سورہ توبہ میں 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے ہمارے حبیب، جب تک آپ لوگوں کے درمیان ہیں ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، اور جب تک لوگ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تو بھی میں انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو 2 مرتبہ علم کی دعا دی، اور صحابہ میں ان کا لقب تھا ترجمان القرآن۔ گویا صحابہ میں قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر کہلائے جاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے 2 قسم کے امان کو بتا رہی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے آفات سے بچنے کے لیے 2 قسم کے پروانے اتارے۔ ایک تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں موجود رہے گی تو آپ کی برکت سے امت اجتماعی آفت سے بچی رہے گی، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اگر امت چاہے کہ عذاب سے بچی رہے تو اس کا حل یہ بتایا کہ امت اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر استغفار کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں سے اور امت کے گناہوں سے، اور سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، گناہوں سے بخشش کی دعا مانگنا، یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آفتیں جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیں گے۔ دوسرا مضمون جو یونس کے اندر بیان کرنے سے رہ گیا، ویسے وہ سورہ یونس میں تو ہے، اس سے پہلے بھی گزرا 1 سے زیادہ مرتبہ اور آئندہ بھی آئے گا، تو میں بھی انشاءاللہ قرآن پاک نے جب اس کو مکرر ذکر کیا تو ہم بھی انشاءاللہ مکرر بیان کریں گے، لیکن ابھی میں پہلی دفعہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو میرے پاس ایسا پلٹ کر آتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ جب کوئی پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے، پہلی صف کا نمازی بن جاتا ہے اور خوب دعائیں مانگتا ہے، اور جب میں اس سے وہ پریشانی کو ٹال دوں تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے کہ گویا کبھی ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، کبھی ہمیں پہچانتا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی جو کمزوری ہے کہ پریشانی آئی تو مسجد کا رخ کر لیا، پریشانی ختم تو مسجد سے تعلق، اللہ سے تعلق، دین سے تعلق، عمل سے تعلق وہ منقطع۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور گویا یہ بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانی میں تمہاری مدد کروں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم راحت کے دنوں میں بھی مجھے نہ بھلاؤ،
تو جو راحت کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھے گا، پریشانی کے دنوں میں جب وہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ گھما پھرا کر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے۔ میں نے 2 دن پہلے اعراف کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب عزیمت اولو العزم انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور آئندہ بھی کریں گے۔ ان میں سے سورہ ہود کا اس وقت بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، جن کا پہلے بھی میں نے آپ کو تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان انبیاء علیہم السلام کا مختصراً تذکرہ پہلے بھی ہوا، آئندہ بھی ہوگا، اس لیے دوبارہ اس کو میں دہراتا نہیں۔ البتہ ایک قصہ ایسا ہے جو پہلے نہیں سنایا، وہ ابھی سنا دیتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ بیان کیا۔ ایک تو یہاں 12ویں پارے میں سورہ ہود میں، دوسرا 14ویں پارے میں سورہ حجر میں، اور کل پڑھا جائے گا وہ، اور تیسرے نمبر پر 26ویں پارے کے آخر میں، بالکل آخری رکوع میں، اور 27ویں پارے کی ابتدا میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک مرتبہ فرشتوں کو بھیجا، اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نرینہ اولاد نہیں ہوئی تھی بڑھاپے تک، اور جیسے کسی بھی شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہو اور اولاد بھی نرینہ ہو، ایسے نبیوں کی بھی یہ آرزو ہوتی ہے، ایک جائز آرزو ہے۔ نبی کی تو آرزو اس واسطے بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے کام کو، میری کمپنی کو میرے بعد میری اولاد چلائے، تو نبی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو دین لے کر آیا اور جو میں دین کی محنت کرتا ہوں، میرے بعد میری اولاد اس محنت کو چلائے۔ اس واسطے بھی نبی کی یہ آرزو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد نہیں عطا فرمائی، دعائیں مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ پھر تھوڑی بات یہاں اور سنا دیتا ہوں، پھر کہیں بیان کرنے سے رہ نہ جائے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی نبی آئے، انہی کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ سورہ یوسف کا بھی ابھی بیان شروع ہوگا۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسرائیل بھی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب بنی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ گویا یہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی بڑی تعداد بیان کی جاتی ہے، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، تو گویا یہ سب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبی آئے۔ دوسرے بیٹے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل، جن کا تذکرہ 23ویں پارے میں بھی آئے گا، اور میں اور آپ قربانی کے حوالے سے ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، وہ آگے خیر بیان آئے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی آئے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آنے والے اکلوتے نبی، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آنے والے ہزاروں نبیوں پر بھاری۔ کیوں؟ کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کے ذریعے اطلاع دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے یہاں اولاد ہونے کی ہے۔ یہ قصہ قرآن نے سنایا۔ پھر جب یہ فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ انسانی شکل میں آئے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے عام مہمان تصور کر کے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مہمان نواز بہت تھے، تو جب انسانی شکل میں فرشتے آئے اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، تو فوراً اکرام کی فکر کری، فوراً ان کے لیے جانور کو ذبح کیا اور ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ اس ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ جو گھر میں موجود ہو بغیر پوچھے پیش کر دیا جائے، پوچھ کر گویا نفی میں جواب نہ لیا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو پوچھا جاتا ہے نا، ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا۔ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے تم کراچی والے پوچھتے ہو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا، اور دل میں یہ ہوتا ہے خدا کرے کچھ نہ چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، فوراً پیش کر دیا۔ خیر یہ تو ضمناً ایک بات ہے۔ پھر ان فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس تو ہم اس کام کے لیے آئے، آگے ہم کہیں اور بھی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ رشتہ دار تھے لوط علیہ السلام، البتہ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بعثت کا الگ تھا اور لوط علیہ السلام کی بعثت کی جگہ جدا تھی۔ لوط علیہ یہ جو مختلف نبی تھے، ان نبیوں کے زمانے میں ان کی قومیں میں نے اعراف میں سنایا اور آگے شعراء میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ یہ نبی کی قومیں مختلف قسم کے گناہوں میں نمایاں تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تباہ کیا تو ہر قوم کو الگ الگ عذاب میں مبتلا کیا۔ مثال کے طور پر چلیں موٹی بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی اور اکثریت میں بھی تھے، لیکن وہ اسی اکثریت اور طاقت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو۔ صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ قوم بڑی آپ کی زبان میں کہیں تو انجینئر قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ شعیب علیہ السلام شہر مدین کی طرف بھیجے گئے، ان کی نمایاں خرابی یہ تھی کہ تاجر لوگ تھے اور ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ قوم ایسی تھی جو بے حیائی کے کام میں مبتلا تھی، اور بے حیائی بھی اس طرح کہ عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بجائے لڑکے لڑکوں سے خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا، تو ان فرشتوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس تو ہم ٹرانزٹ میں رکے اس خوشخبری کو سنانے کے لیے، اصل میں ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام رونے والے بہت تھے، دل کے بڑے نرم تھے، تو پریشان ہو کر کہنے لگے کہ آپ بستی کو تباہ کر دو گے تو وہاں تو میرا بھائی لوط بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس سے پریشان نہ ہو، وہ ہمیں ہمارا کام معلوم ہے کہ کس پر عذاب ڈالنا، کس کو عذاب میں مبتلا کرنا، کس کو ہلاک کرنا، کس کو بچانا، آپ یہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس بھی پہنچے اور لوط علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے لوط، ہم فرشتے ہیں، انسان کی شکل میں آئے ہیں اور آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے ہیں، البتہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے راتوں رات بستی سے نکل جائیں۔ جب آپ نکل جائیں گے تو آپ کی قوم کو ہم تباہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ حجر 14ویں پارے اور سورہ زاریات جو 27ویں پارے کے آخر میں ہے، اس میں بھی یہ قصہ آئے گا، لیکن اب مجھے اس کو وہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا قصہ یہاں پر سنا ہے۔ ایک اور بات سورہ ہود کے بارے میں عرض کرنی ہے جو عام طور پر تمام ہی مفسرین نے سنائی اور بیان کی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو 63 برس ہوئی،
اور 63 برس بھی کوئی کم نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اکثر بال وفات تک سیاہ تھے، سفیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں غالب نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو اولاد ماں باپ کی جدائی کا تصور کر کے ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی، اور اولاد کو ماں باپ کی بیماری کا پتہ چلے اور ڈاکٹر خدا نخواستہ یہ کہیں کہ فلانی تشویشناک بیماری ہے تو گھر میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے تو عام طور پر صحابہ حضور کی طرف ٹکٹکی باندھ کر نظر جما کر نہیں دیکھتے تھے، ادب کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک صحابی نے مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جو سفید بال تھے ان کو تاڑ لیا، اور سفیدی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ یہ اس لیے کہا کہ بڑھاپا تو تمہید ہوتی ہے موت کی، تو گویا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہم تو دنیا میں جیتے جی آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک نماز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ہم اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ دوسری نماز کب آئے گی، آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور اگر آپ کی وفات ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور آپ تو چلے جائیں گے جنت کے اعلیٰ درجوں میں، ہمیں جنت مل بھی جائے گی تو ہم اس درجے کو تو نہیں پہنچیں گے۔ یہ الفاظ نہیں ہیں، جذبات تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی کیا کروں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس کے مختلف مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ جیسے سورہ ہود میں مختلف نبیوں کا تذکرہ ہے، اور مختلف نبی جو مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے اور ان قوموں کا برباد ہونا سورہ ہود میں بیان کیا گیا، تو میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا، اور میری امت کے ساتھ اللہ کیا کریں گے، کیونکہ میری امت اگر میرے دین پر نہیں چلے گی تو جیسے ماضی میں دیگر نبیوں کی قوموں کے ساتھ ہوا، میری قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ جیسے ماں باپ کو کیسے فکر ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو فکر ہوتی ہے کس کی؟ پڑھائی کی، نتیجے کی، رشتوں کی، روزگار کی۔ وہاں فکر یہ تھی کہ میری قوم کا آخرت میں کیا بنے گا اور میری قوم دین میں کیا بنے گی، یہ فکر تھی۔ یہ فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ بعضوں نے تو یہ مطلب لیا، اور بعضوں نے کہا کہ دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا سے مراد سورہ ہود کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا فاستقم کما امرت، اے ہمارے حبیب جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے نا دین پر چلنا، ویسے دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیے گا۔ یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب اور حکم دیا، یہ حکم اللہ کے نبی پر بہت بھاری گزرا۔ کیوں بھاری گزرا؟ بھاری اس لیے گزرا کہ کوئی بھی دین کی بات پر وقتی طور پر چلنا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دین کی کسی بات پر ثابت قدم رہنا یہ مشکل کام ہے۔ پھر صرف ثبات اور استقامت کا حکم نہیں دیا، ایک جملہ اور آگے بڑھایا کما امرت، آپ دین پر ایسے چلیے گا جیسے ہم نے آپ کو کہا ہے، ہماری منشا کے مطابق چلیے گا، ویسے نہیں جیسے آپ کا دل چاہے۔
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. آپ سے زیادہ دین پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بھلا اور ہوگا کون؟ اصل میں تو مجھے اور آپ کو سنانا اور مجھے اور آپ کو فکر مند کرنا کہ دین پر موسمی لحاظ سے صرف چلنا یہ کمال نہیں ہے. موسم ہے رمضان کا تو نظر آ رہے ہیں، مسجد میں بھی، تلاوت میں بھی، اعتکاف میں بھی، دیگر چیزوں میں بھی، بہت اچھی بات ہے. اور رمضان ختم اور مسجد سے تعلق، دین سے تعلق، تلاوت سے تعلق منقطع، گویا استقامت کی دولت نہیں ملی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم اور اس خطاب کا بوجھ پالا. بوجھ آدمی اسی چیز کا پالتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے. آدمی ایک بڑے نے چھوٹے کو کوئی کام کہا، اس کی اہمیت ہے تو اس کو پورا کرنے کی فکر، اور اگر اہمیت اس چھوٹے کے دل میں نہیں ہے، غیر ذمہ داری ہے، طبیعت میں لا ابالی پن ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. اللہ نے حکم دیا، اللہ سب سے بڑے، اور حکم دیا اپنے حبیب کو. اللہ کے حبیب نے اس حکم کا بوجھ لیا، بوجھ لے کر گویا ہمیں پیغام دیا کہ اے امت تم بھی اس حکم کا بوجھ لینا. اس لیے کہ یہ حکم صرف اللہ کے نبی کو نہیں، آگے فرمایا وَمَن تَابَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی بتلا دیں کہ یہ حکم صرف آپ کو نہیں ہے، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی ہے. یہ سورہ ہود کے کچھ مضامین ہو گئے. اس کے بعد اگلی سورت سورہ یوسف ہے. میں نے شاید پہلی یا دوسری رات عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قصے سنائے، لیکن ان قصوں کو قرآن پاک نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنا ہے، توڑ توڑ کر سنا ہے. اس لیے کہ قصہ بطور قصے کے قرآن کو مطلوب نہیں، بلکہ قصے سے حاصل ہونے والا سبق اور عبرت وہ سنانی مقصد. البتہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا ایسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور قصے کے سنایا اور اکٹھا سنایا، تفصیل کے ساتھ سنایا. قصے کے طور پر تو کسی درجے میں اصحاب کہف کا قصہ بھی سنایا، لیکن بہت اجمال کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سنایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص، بہترین قصہ کہا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے جو سنانے والا ہے، اللہ جو نازل کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا یہ بہترین قصہ ہے. کیوں بہترین قصہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ جامع قصہ قرآن نے نہیں سنا ہے. اس میں دین کی باتیں بھی ہیں تو دنیا کی باتیں بھی ہیں. اس میں اگر غربت اور فقر کا تذکرہ ہے تو بادشاہت کا بھی ذکر ہے. اس میں اگر ظاہری گناہوں کا ذکر ہے تو باطنی گناہ، حسد، اس کا بھی ذکر ہے. اور ظاہری گناہ بے حیائی میں مبتلا ہونا، عشق میں مبتلا ہونا ناجائز، اس کا بھی ذکر ہے. اور جانوروں کا بھی ذکر ہے، معیشت کا بھی ذکر، معاشیات کا بھی ذکر، اور صلہ رحمی کا بھی ذکر. کوئی اپنے ظلم کرے ان کے ساتھ کیا کرنا، اس کا بھی ذکر. صبر کا ذکر تو شکر کا ذکر بھی. والد یعقوب علیہ السلام، ابھی سنانے لگا ہوں، ان سے صبر کرایا، اور پھر یوسف علیہ السلام سے انتہائی درجے کا شکر کرایا. تو ہر لحاظ سے قصہ جامع، اس لیے قرآن نے اس کو احسن القصص کہا. اور بعضوں نے یوں خلاصہ بیان کیا کہ یہ ایسا قصہ ہے جس میں ایمان ہی ایمان ہے. میں نے آپ کو شاید یہ بات بھی 2-4 روز پہلے کہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے نہیں کی تھی تو اب کر رہا ہوں
کہ انبیاء علیہم السلام کے قصے جو قرآن نے سنائے اس میں بڑا مرکزی موضوع امت کو ایمان سکھانا. ایمان سکھانا کیا مطلب؟ میں اللہ جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور میرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، میرا سکہ چلتا ہے کائنات میں، میری مرضی چلتی. یہ ایمان ہے، اس کو بنایا. اس لیے بعضوں نے یوں خلاصہ بیان کیا کہ یہ ایسا قصہ ہے جس میں ہمیں امید دلائی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ایسا ہو جس کو ڈاکٹروں نے موت کی خبر سنا دی ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ اس کے علاج کی کوئی امید نہیں، اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو کھڑا بھی کر دیں، صحت مند بھی بنا دیں اور دوبارہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں. ایک آدمی کو ذلت کی پستی میں اتار دیا جائے، اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ عزت کی معراج پر اس کو پہنچا دے. ایک آدمی کو ہلاکت کے سارے اسباب میں ڈبو دیا جائے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو ہلاکت سے بچائیں نہیں بادشاہ بنا دے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں. قصے کا پس منظر جس کی وجہ سے قرآن نے سنایا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ مختلف طریقوں سے ستاتے رہتے تھے اور پیش نظر یہ بات ہوتی تھی کہ پتہ نہیں آپ سچے نبی ہیں بھی یا نہیں، آپ تو ویسے ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے. تو آزمانے کے لیے مختلف سوال کرتے تھے. چنانچہ ایک سوال یہ بھی کیا جو میں نے عمالقہ کے قصے میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا. سوال یہ کیا کہ بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی جب ذکر آتا ہے تو مصر کا ذکر آتا ہے، حالانکہ بنی اسرائیل نسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا شام. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ان کے بڑوں کا وطن شام تھا تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ اس سوال کا جواب دیں. اور یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اس سوال کا جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا مگر وہ جس کے پاس آسمانی علم آتا ہو. تو اس واسطے یہ سوال پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بے شک ان کے بڑے یا ان کے آباء و اجداد تو شام میں آباد تھے، مصر یہ کیسے پہنچے؟ یہ ایسے پہنچے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں پتہ چلتا ہے. قصہ کیا ہوا؟ قصہ یہ ہوا کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں، ایک سے 2 بیٹے ہوئے، دوسرے سے 10 بیٹے ہوئے، کل 12 بیٹے ہوئے. انسان باپ جتنے یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آدمی کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن طبعی اور فطری طور پر کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. آدمی اس میں بے بس ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پر کسی بیٹے سے کسی بیٹی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا، ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا کہ معاملہ کرنے میں، لین دین میں تو اولاد میں انصاف کریں، برابری کریں. لیکن محبت تو غیر اختیاری چیز ہے نا، کسی سے زیادہ ہو جائے کسی سے کم ہو. یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے محبت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے بھائیوں کو حسد رہنے لگا. اس اثنا میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. میں تھوڑا اس لیے سنا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ سنا بڑوں سے، بزرگوں سے کہ ہندوستان کے زمانے میں، تقسیم کے زمانے میں عام طور پر جیسے آج کل مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں سلانے کے لیے، اب تو لوریاں بھی نہیں سناتی، موبائل پکڑا دیتی ہیں کارٹون کے ذریعے. تو جیسے مائیں بچوں کو لوریاں سناتی ہیں سلانے کے لیے، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ چھوٹے بچوں کو 2 قصے سنائے جاتے تھے، ایک یوسف علیہ السلام کا اور دوسرا اصحاب کہف کا. ہمارے ایک بزرگ تھے تبلیغ کے ہندوستان کے، مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ.
وہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کا قصہ اس وقت سے کانوں میں پڑا ہوا ہے جب میں ماں کی گود میں تھا، اور میری ماں مجھے یوسف علیہ السلام کا قصہ اس وقت سنایا کرتی تھی۔ تو مجھے بچے دیکھ کر خیال ہوا کہ تھوڑا وقت تو لگ جائے گا، کل ہی پورا ہوگا، لیکن سنانا چاہیے، کیونکہ ایمان ہی ایمان ہے، تربیت ہی تربیت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ عجیب خواب تھا۔ باپ کو سنایا صبح، یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب اشارہ دے رہا ہے کہ اس بچے کی مستقبل میں بڑی شان ہونی ہے، لیکن میرے دیگر بچے تو اس سے ویسے بھی جلتے ہیں میری محبت کی وجہ سے، اب ان کو خواب کا پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہ کہا باپ نے کہ بس یہ خواب تم نے مجھے سنا دیا، اب زیادہ اس کو کسی سے تذکرہ نہیں کرنا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب اس کو سناؤ جس میں 2 باتیں ہوں، ایک وہ تم سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا وہ سمجھدار ہو، سمجھدار ہو، خواب کی تعبیر بتا سکے۔ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر غلط تعبیر دی جائے گی تو ویسا ہی ہو جائے گا جیسی تعبیر دی گئی۔ تو ایسے کو سناؤ جو سمجھدار ہو، یعنی تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 2 تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہو، وہ تم سے جلتا ہوگا اور تمہارے خواب سے اس کو لگے گا کہ اس کو تو بڑی ترقی ملنی ہے، تو وہ کوئی الٹی بات کر کے تمہیں پریشان کر دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو باپ نے یہ کہا کہ سنائیو نہیں کسی کو۔ خیر بات تو ایک طرف ہو گئی، زندگی چلتی رہی۔ اب بھائیوں کو حسد کھائے جا رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا، سوچا کہ اس بھائی سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ باپ کو اتنا کیوں یہ پیارا ہے، قتل کر دینا چاہیے۔ ایک اس میں سیانہ تھا، اس نے کہا قتل کرو گے کبھی نہ بھی کبھی کیس کھل جائے گا اور تم پھنس جاؤ گے۔ جدا کرنا ہے نا، جدائی کا آسان راستہ یہ ہے کہ کہیں دور جنگل بیابان میں اس کو پھینک کر آ جاؤ، مر جائے گا، ظاہر ہے کوئی جانور کھا لے گا، ویسے ہی مر جائے گا، لیکن تم پر تو کیس نہیں بنے گا نا تم نے قتل کیا۔ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب والد صاحب سے ان کو لے کر جائیں، اس کی کیا صورت؟ اس کے لیے بڑا سوچ بچار کر کے انہوں نے پروگرام بنایا پکنک کا، فارم ہاؤس جانے کا، اور یہ پتا تھا کہ باپ جانے نہیں دیں گے، تو یہ کہا ابا جی ہم جائیں پکنک پر اور چھوٹا بھائی یوسف ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمیں بڑا دل جلے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ تو باپ نے کہا اچھا تمہارے ساتھ جانے دوں، تم اپنے کھیل میں مست، اور پیچھے بھیڑیا آ کر میرے بچے کو کھا جائے پھر؟ تو بھائیوں نے کہا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم اپنے پیارے بھائی کو لے جائیں اور اس کا خیال نہ رکھیں، آپ فکر نہ کریں۔ اب وہ تو بہانہ بازی تھی، لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو اور قمیص اتار کر ایک کنویں میں ڈال دی، اور باپ کو غلط قصہ سنانے کے لیے کیا کرا، ایک جانور ذبح کیا بھائی کی قمیص پر، اور وہ جانور ذبح کر کے بھائی کی قمیص اس سے رنگ آلود کر لی، اور باپ کو آ کر کہا ابا جان بس کیا بتائیں، روتے پیٹتے آئے، بس بھیڑیا آیا، ہم تو کھیل رہے تھے اور بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ باپ نے سوچا بھی یہ بھیڑیا بڑا سمجھدار پڑھا لکھا تھا، جس نے میرے بیٹے کو کھا بھی لیا اور قمیص بڑی تمیز سے اتاری، پھٹی بھی نہیں۔ دل میں سوچا، زبان سے کیا کہا، بھائی میں تو صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی نے صبر جمیل کا ترجمہ کیا، وہ صبر جس میں شکوے کا نام نہ ہو۔ میں صبر کروں گا، مجھے تو تم کہانی باز لگ رہے ہو، لیکن میرے پاس صبر کے سوا چارہ نہیں۔ پھر کیا ہوا یہ کل عرض کر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی